بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ امام کون شخص بن سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے دو تین اہم باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ تو بنیادی شرائط ہیں کہ کسی بھی جگہ پر اگر آپ کسی کو امام بنانا چاہتے ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، اس کو نماز کے ضروری مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، نماز کے فرائض اس کے ٹھیک ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ کسی علانیہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، فاسق جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، بدعتی نہ ہو، کوئی ایسے کسی کھلے عام علل اعلان کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ یہ تو بنیادی ضروری شرائط ہیں کسی کو امام بنانے کی۔ جہاں تک بات ہے کہ کسی مسجد میں اگر آپ کسی امام کا تقرر کرتے ہیں تو اس مسجد میں امام کے تقرر میں کس چیز کو دیکھنا چاہیے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سے پرابلمز، بہت سے ایشوز ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی کو مسجد کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں نا، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے، ہمارے ہاں مسجد کی کمیٹیوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے سارے کاموں سے ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں، جن کا دنیا میں مزید اور کوئی کام نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بعض اوقات تو جن کی گھر میں بھی بہت کم کوئی سنوائی ہوتی ہے، بہت کم ان کی کوئی بات سنی جاتی ہے، وہ آ کے جناب مسجد کی کمیٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کمیٹی میں شامل ہوں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے کے نوجوانوں کے مسائل، ضروریات، آپ کو جب امام کا تقرر کرنا ہے، کمیٹی کی جو کل فکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا امام لگائیں جو ہمیں سلوٹ کرے، جو ہمیں جناب واہ واہ کہے، جو ہمیں صاحب کہے، جو ہمیں سر کہے، چاہے اس کو نماز پڑھانا آتی ہو، وہ نہ آتی ہو، وہ درس قرآن دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہیں آتا، بس اتنا ہو کہ نماز میں اس کی تلاوت اچھی ہو۔ دو بنیادی لوگوں کی کمیٹی کی شرائط ہوتی ہیں، ایک اس کی آواز اچھی ہو، اور دوسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ آ کے ہمارا تابع فرمان بن کر رہے۔ اور کمیٹی میں جب کسی امام کا تقرر ہوتا ہے تو امام کا امتحان لینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، وہ تعین کرتے ہیں کہ امام ہم نے کس کو لگانا ہے۔ تو بھائی، جب آپ کے معیارات یہ ہوں گے نا، سٹینڈرڈ یہ ہوں گے امام رکھنے کے، تو پھر آپ کو کسی مولوی سے شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی، آپ دنیا کی کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کسی بھی ویکینسی کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں نا، آپ اس کے لیے کوئی ایکسپیرینس دیکھتے ہیں، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کس ادارے سے اس نے پڑھا ہے، کن اساتذہ سے پڑھا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، تفسیر اس کو آتی ہے نہیں آتی، یہ ہماری مسجد میں آئے گا تو یہ نوجوانوں کو کیسے جوڑے گا، یہ درس قرآن دے سکتا ہے، درس حدیث دے سکتا ہے، معاشرے کے جو جدید مسائل ہیں ان کو کتنا سمجھتا ہے، ان کو کتنا ایڈریس کر سکتا ہے، ان مسائل پر کس حد تک یہ بات کر سکتا ہے، ان چیزوں کو ہم میں سے کون آدمی دیکھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسجد میں امام درس قرآن، درس حدیث، کوئی ایکٹیویٹیز، کوئی کام شروع کر دے تو کمیٹی والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ مسجد کی کمیٹی توڑ کے اپنی کوئی کمیٹی بنانا چاہتا ہے۔ اب وہ امام کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، امام کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس امام میں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو کام کرنے والے امام کو نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور صرف اپنا ایکسپیرینس نہیں، جو ائمہ مساجد میری بات سن رہے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی امام کا تقرر کریں تو علماء کے ذریعے تقرر کریں، آپ کے محلے کے ہی کچھ علماء، 5-10 علماء کو بٹھا دیں، 2-3 علماء کو بٹھا دیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ 10 CVs آئی ہوئی ہیں، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے۔ اور پھر جو ایک تیسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے ظاہر ہے کہ تنخواہ 10,000 روپے سے تو زیادہ آپ نے تنخواہ دینی نہیں ہے، 15,000 روپے سے تو زیادہ تنخواہ دینی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی اچھا کوالیفائڈ جس کے پاس 10 اور آپشن بھی ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ 15,000 روپے تو ایسی تنخواہ ہے جس میں گزارا کرنا اس دور میں ناممکن ہے، تو وہ پاگل ہے کہ وہ وہاں آ کے امامت کرے گا؟ اس کو کسی اس کو کیا اس کو پڑی ہے کہ وہاں آئے گا؟ بھائی کم از کم اس کی تنخواہ ایک اس معاشرے کے، اس سوسائٹی کے، اس محلے کے ایک عام ایک مڈل مین کے برابر تو ہونی چاہیے۔
کہ اگر معاشرے کا ایک اس محلے کا ایک عام آدمی 50,000 روپے کما رہا ہے مہینے کے، تو امام کی تنخواہ 50,000 روپے ہونی چاہیے. بھائی آپ اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے نا. تو آپ جب تنخواہ اس کو 10,000 روپے دیں گے، 15,000 روپے دیں گے، تو پھر آپ کے پاس 15,000 روپے والا ہی امام آئے گا، آپ کے پاس 10,000 روپے والا ہی امام آئے گا. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر ایک آدمی باصلاحیت ہے، وہ کام کر سکتا ہے، تو باصلاحیت آدمی کو کام کرنے کا موقع دیں، اس کو تنگ نہ کریں. ہمارے ہاں تو اماموں کو تنگ کیا جاتا ہے. ظاہر مسائل اماموں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مسائل اماموں کی طرف سے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ نے جن معیارات پہ ان کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے، ان معیارات پہ آپ کو اسی طرح کے امام ملنے تھے، اور انہوں نے آ کے یہی کرنا تھا جو آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر شروع سے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہوتے کہ یہ امام کی کوالیفیکیشن ہو، یہ اس کا ایکسپیرینس ہو، قرآن اس کو آتا ہو، درس قرآن، درس حدیث وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مسجد میں کام کرے، نوجوانوں کو جوڑے، ایکٹیویٹیز رکھوائے، جناب محلے کو، لوگوں کو مسجد سے، دین سے، قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرے، ایک مطلب پتہ چلے کہ کوئی انقلابی کام ہو رہا ہے. تو ایسی شخصیات کو، ایسے لوگوں کو اگر آپ اپنی طرف لانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ ان کی قدر کریں، ان کے مسائل کو سمجھیں. آپ جو تنخواہ مقرر کر رہے ہیں، یہ تو میری عمومی گزارش ہے، جتنی مسجد کے کمیٹی کے حضرات ذمہ داران میری بات سن رہے ہیں، ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے مسجد کے امام کی، مسجد کے مؤذن کی تنخواہ کو بڑھائیں. یہ جو آپ 10,000، 15,000، 20,000 روپے مسجد کے امام کو تنخواہ دیتے ہیں، پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بجلی کا بل بھی آپ نے بھرنا ہے، گیس کا بل بھی آپ نے بھرنا ہے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، وہ بھی آپ نے کرنا ہے. اس طریقے سے جو پابند کر دیا جاتا ہے، آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. بھائی اگر آپ کے پاس چندہ آ رہا ہے، آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے، تو آپ اس کو مسجد کی ٹائلوں پر نہ لگائیں، اس کو مسجد کے مؤذن، امام، خادم کی تنخواہ پر لگائیں. یہ مسجد کے وہ پلر ہیں جس کے بغیر مسجد نہیں چل سکتی، ٹائلوں کے بغیر مسجد چل جائے گی. اپنی یہ نفسیات تبدیل کریں. اور ایک گزارش میری نوجوانوں سے ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ مسجد کی جو کمیٹیاں بنتی ہیں، نوجوانوں کو اس میں آگے آنا چاہیے، اور بڑوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو موقع دیں. ان کو مسجد کی خدمت کا موقع دیں گے تو نیک کاموں میں ان کے آگے بڑھنے کے ان کو مواقع ملیں گے. نوجوانوں کے لیے تو رستہ بند کیا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہو سکتے، تو ظاہر ہے کسی الٹے سیدھے کام میں لگتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی کسی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شریک کریں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے ساری بات عرض کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری مسجد کے کمیٹیوں والے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. ظاہر ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی کمیٹیاں بھی ہیں جو اپنے امام کو اچھی تنخواہ دیتے ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو جو اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، اور ترقی دے، اور کامیابی دے. اور جو اچھا کام نہیں کر رہے، یہ ان سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس چیز کو غور کریں. یہ ساری وہ چیزیں جس کی قیامت کے دن جواب دہی ہوگی. اگر آپ ایک مسجد کے ذمہ دار ہیں اور آپ مسجد میں کسی ایسے امام کو، کسی ایسی پرسنالٹی کو لا سکتے ہیں جو معاشرے میں کام کرے، جو درس قرآن دے، جو درس حدیث دے، جو لوگوں کو جوڑے، لیکن آپ اپنی صرف وہ اجارہ داری قائم کرنے کے چکر میں یا اپنے پیسے بچانے کے چکر میں یہ کام نہیں کر رہے، تو معاشرے کے ان لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.